یہاں کون یزیدی ہے کون حسینی ہے تو ہم آیت تطہیر پڑھ دیتے تھے. آیت تطہیر سے پتہ چل جاتا تھا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. توجہ فرما لی نا آپ نے. تو عجیب بات یہ ہے کہ اب اس کا دیکھیے, اس میں ذرا خاص توجہ رکھیں وکالت الحسین کے اس اسپیکٹ پہ بھی کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. دیکھیے یہ ترجمہ غلط ہے. دنیا میں کوئی عربی دان اس بات میں مجھ سے مناظرہ کر لے کہ باب تفعیل کا ترجمہ پاک کرنا نہیں ہوتا, پاک رکھنا ہوتا ہے. پاک کیا انہیں جاتا ہے جو کبھی نجس رہے ہو, اور پاک رکھا انہیں جاتا ہے جو ازل سے پاک ہو, ابد تک پاک ہو. ایک مفتی صاحب آج کل جن سے ہمارے ڈائلاگ چل رہے ہیں, بڑے بہکے بہکے ہیں بیچارے, وہ سن بھی رہے ہیں اس وقت, سن رہے ہیں اس وقت لائیو سن رہے ہیں. جی ہاں, آپ کو پتا ہے کتنے کتنے مفتی قیمتی سن رہے ہیں. تو مجھ سے وہ فرمانے لگے آقا کہ حضور یہ بتائیں آپ کی نظر میں, توجہ فرمائیے گا, آپ کی نظر میں حسن و حسین پاک ہیں. میں نے کہا آپ کی نظر میں حضور نجس ہے. ذرا سمجھیے گا, خدا را آپ سمجھیے گا. کہنے لگے جی ہاں, خدا کی قسم وہ موجود ہے. کہنے لگے جی ہاں میری نظر میں حضور نجس ہے. میں نے کہا اب آپ سے ایک میں سوال کرتا ہوں, حضور کو غسل دیا میرے بزرگ نے, آپ کے بزرگ تو اس وقت کچھ اور حرکتوں میں مصروف تھے, میرے بزرگ نے حضور کو غسل دیا ہے. اور امتی کو جب غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے والے پہ غسل مس سے میت واجب ہوتا ہے, اس لیے کہ میت نجس ہو جاتی ہے مرنے کے بعد. آپ کو اپنے اسکول آف تھاٹ میں کوئی ضعیف سی روایت دکھا دے کہ علی نے جنازہ پڑھانے سے پہلے غسل مس سے میت کیا. کچھ ملاحظہ کر لیا آپ حضرات نے. عجیب یہ ہے کہ یہ ذوات مقدسہ انما یرید اللہ, اس کی ایک وجہ بھی ہے, میں بیان کرتا ہوں کیونکہ ریسرچ ورک ہے, ذرا سن لیجئے. مفتی صاحب فرمانے لگے, کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کم ہے نا, کم, یہ کم جو ہے وَيُطَهِرَ کم, یہ ہے اہل بیت کے بارے میں, نبی کے بارے میں تو ہے ہی نہیں. جعفر بھائی قدر کیجئے گا ذرا, خدا رہا قدر کریں, خدا رہا عجیب, ذرا غور کریں آپ حضرات. بھائی ظاہر ہے کہ ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی, یہ ہے میرے اہل بیت. یہی کہا تھا نا, یہ ہے میرے اہل بیت. اہل بیت کتنے ہو گئے کل؟ 4. بھیا نبی تو نہیں ہے نا اہل بیت میں, نبی تھوڑی اہل بیت میں, وہ تو خود نبی ہے نا. یہ ان کے اہل بیت, وہ ہے نبی, یہ ہے ان کے اہل بیت. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو کم کی ضمیر ہے یہ تو پلٹ رہی ہے ان 4 کی طرف. تو میں نے کہا بھیا 4 کو آپ پاک مان لیں, حضور کو میں خود ہی منوا لوں گا. یہ اس دفعہ نظام ذرا ناقص نظر آ رہا ہے آغا, پانی وانی نہیں رکھ رہے, کیا وجہ ہے؟ اچھا تو انما یرید اللہ نے یہ بتایا کہ رجس ان سے دور ہے. توجہ رکھیں, یہ میں ابھی مشترکات پہ بات کر رہا ہوں. ابھی میں انشاءاللہ جاؤں گا کہ جو صرف سول پراپرٹی ہے حسین ابن علی کی, اس پہ بھی جاؤں گا. ابھی تک تو یہ جو مکس پراپرٹی ہے فضائل کی, اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. آیت تطہیر حسن و حسین دونوں اس میں شریک, جنت کی سرداری میں دونوں شریک ہیں, بنی ہاشم ہونے میں دونوں شریک ہیں, فرزند رسول ہونے میں دونوں شریک ہیں, فرزند علی و بطول ہونے میں دونوں شریک ہیں, امامت و عصمت میں دونوں شریک ہیں, ہدایت میں دونوں شریک ہیں, شفاعت میں دونوں شریک ہیں, شہادت میں دونوں شریک ہیں, طہارت میں دونوں شریک ہیں. اور طہارت میں کیا کہا؟ ان 4 ہستیوں کے بارے میں کہا کہ ان سے رجس کو دور رکھا ہے جیسے دور رکھا جاتا ہے, اور انہیں
پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ جو توجہ رہے، جو حسن سے دور وہ رجس، جو حسین سے دور وہ رجس، جو علی سے دور وہ رجس، جو فاطمہ سے دور وہ رجس. تو بھیا آپ رجس کو دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ رجس کو کیوں بلا رہے ہیں؟ تو رجس ان سے دور، یہ رجس سے دور. تو جدھر یہ وہ طہارت، جدھر ان کے دشمن وہ رجس. سمجھیے گا ذرا بھیا، ایک بات اور کر رہا ہوں. حسن کا مخالف رجس، حسین کا مخالف رجس. یہ جنہوں نے حسن کو زہر دیا وہ رجس، جنہوں نے زہر دلوایا وہ رجس، جنہوں نے قتل حسین کا ارادہ کیا وہ رجس، جنہوں نے قتل حسین کیا وہ رجس، جو قتل حسین پہ خوش ہوئے وہ رجس، جو آج یزید کے وکیل بن کے مفتی صاحب نیو یارک میں بیٹھے ہیں یہ رجس. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ ذرا غور کیجئے گا، یہ رجس ہو گئے نا. کیوں؟ اب میں ایک بات کر رہا ہوں. ایک شے ہوتی ہے نجس، ایک شے ہوتی ہے نجس العین. سمجھیے گا خدا را، ایک شے ہے نجس، ایک ہے نجس العین. کپڑا نجس ہو گیا، آپ نے پاک کر لیا. توجہ کر رہے ہیں؟ کپڑا نجس ہو گیا، آپ نے پاک کر لیا، پاک ہو جائے گا. اگر جاری پانی ہے تو ایک مرتبہ، اور اگر جاری نہیں ہے تو 3 مرتبہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو جعفر بھائی کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، یہ تو حافظ ہیں مسئلوں کے. ظاہر ہے کہ نجس شے جو ہے، نجس شے وہ پاک ہو جائے گی پانی کے ذریعے. یہ بات طے ہے نا؟ اچھا، آپ مجھے جعفر بھائی ہوں یا حسینی بھائی ہوں، قاسم بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، آپ مجھے ذرا کتے کو پاک کر کے دکھائیے. ہیں ٹورنٹو والے سارے مل جائیں، ساری فقہ پانچوں فقہ آ جائیں. کتا پاک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجس العین ہے. خنزیر پاک نہیں ہو سکتا، وہ نجس العین ہے. شراب پاک نہیں ہوگی ظاہر. اچھا بھائی، ایک بات طے ہو گئی. نجس اسے کہتے ہیں جو پاک ہو سکے، نجس العین اسے کہتے ہیں جو پاک نہ ہو سکے. مجھے عزت پیتن کی قسم، یہ جو اللہ نے کہا کہ میں نے رجس کو ان سے دور رکھا ہے، یعنی جو ان سے دور ہے وہ رجس العین ہے. اللہ اکبر. کچھ ملاحظہ کر لیا آپ حضرات نے؟ بھیا یہ وکالت کر رہے ہیں مفتی صاحب رجس ہو کر، کم بخت حیا نہیں آتی. رجس العین ہو کر، رجس العین ہو کر ہم سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اس لیے کہ جو ان سے ہٹ گیا وہ رجس العین ہو گیا، وہ پاک نہیں ہو سکتا. 7 سمندر بھی دھو لیں تو وہ پاک نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. دوسری بات ان کے مشترکات میں ایک اور سمجھ لیجیے. یہ جو